اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، میرے ایک بھائی نے سوال کیا کہ میں نامرد ہوں اور میں میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتا، بیوی سے جمع نہیں کر سکتا، یعنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، بیوی کو راحت نہیں پہنچا سکتا۔ میرے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں ہم بستری کر سکوں۔ کیا میرے لیے یہ اجازت ہے کہ اپنی بیوی کو راحت و سکون اور تسکین پہنچانے کے لیے اس کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر اسے فارغ کروں، یا پھر اس کی شرمگاہ کو چاٹ کر اسے فارغ کروں؟ اب دیکھیں، یہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 نامرد، نمبر 2 بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنا، نمبر 3 بیوی کی شرمگاہ کو چاٹنا۔ یہ 3 باتیں اس لیے اتنی اوپنلی کہہ رہی ہوں تاکہ ہمارے کسی بھائی کو یا بہن کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اچھا، سب سے پہلے یہ کہ بیوی کی شرمگاہ کو چاٹنا، چاہے وہ مرد کر رہا ہو یا عورت ایسا کر رہی ہو، اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم بستری کے ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھا بھی نہ جائے۔ شریعت میں اجازت ہے دیکھنے کی، بیوی تمہارا ستر ہے، تم اس کا ستر ہو، اجازت ہے دیکھنے کی، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ دیکھا جائے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کے لیے آتے تھے تو نہ کبھی انہوں نے میری شرمگاہ کو دیکھا، نہ کبھی میں نے ان کی شرمگاہ کو دیکھا۔ تو منہ میں لینا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ جس منہ سے تم اللہ پاک کا نام لے رہے ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہو، اسی منہ کو تم گندگی میں لگاؤ جا کر۔ اس بارے میں فقہا کا موقف یہی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات کہ شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا، اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ بعض فقہا کے نزدیک بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اکثر فتویٰ اسی پر ہے کہ انگلی ڈالنے کے بعد اگر انزال ہو جائے تب غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آخر کب تک آپ اس طرح کے کام کریں گے؟ انگلی ڈال کر یا چاٹ کر کب تک اپنی بیوی کو اس طرح راحت پہنچائیں گے آپ؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتی ہے۔ اگر آپ نامرد ہیں تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اپنا علاج کروائیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں۔ آج کل کے جدید دور میں ہر چیز مل جاتی ہے، آپ اپنا علاج کروائیں، علاج ممکن ہے۔ بعض دفعہ میری کئی بہنوں کے ایسے میسیجز بھی آتے ہیں، میرے شوہر نامرد ہیں، وہ حق زوجیت ادا نہیں کرتے اور اپنا علاج بھی نہیں کرواتے۔ بتائیں ایسے میں ہم کیا کریں؟ ہمیں ڈر ہے کہ ہم کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں۔ تو شریعت واضح طور پر اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہے۔ ربد المختار کے اندر فقہ فرماتے ہیں اگر شوہر نامرد ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد سے طلاق لے لے۔ پہلے اسے 1 سال کی مہلت دے کہ آپ کے پاس پورا 1 سال ہے، آپ اپنا علاج کروائیں۔ اگر وہ علاج کرواتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا، یا پھر وہ علاج کرواتا ہی نہیں، پھر ایسے میں عورت کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے لے، طلاق لے لے، چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ کا شوہر ہے اسے تو اس کی خواہش نہیں ہے، یعنی ہم بستری کی خواہش آپ کے شوہر کو تو نہیں ہے نا، عورت کو ہے۔ اور جب عورت کو خواہش ہو اور مرد اس کی خواہش پوری نہیں کرے گا تو یہ بات لازمی ہے، یہ بات پکی ہے کہ اللہ نہ کرے وہ عورت پھر دوسرے غلط طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرے گی۔ اکثر و بیشتر گھروں میں ہوتا ہے کہ لڑکی جب گھر لوٹ کر آتی ہے اور وجہ بیان کرتی ہے، اپنے ماں باپ کو آ کر بتاتی ہے، تو ماں باپ لڑکی کو سمجھا بجھا کر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی گزارا کرو۔ بھائی کیا گزارا کرو؟ شادی کا مطلب کیا ہے؟ شادی کا مطلب ہے نسل کو آگے بڑھانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہوں۔ یہ ایک تقاضا ہے مرد اور عورت کا۔ جب اس تقاضے کو پورا نہیں کیا جائے گا تو گناہ کی طرف جایا جائے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر مرد طلاق نہیں دے رہا تو عورت کو پورا حق ہے کہ عدالت کے ذریعے وہ طلاق لے لے۔ ہاں، اگر بیوی سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ رہنے پر رضامند ہے تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں،
پھر رہیں مل کر ہنسی خوشی، لیکن علاج کروائیں، اپنی بیوی کا حق ادا کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو آگے چل کر اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔